سوال: کون سے نبی کی قوم نے پہاڑوں کے درمیان غاروں میں پناہ لی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ سوال: کس نبی کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کا معجزہ دریا میں سے خشک راستہ نکالنا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ سوال: کس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کا درخت پیدا کیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے۔ سوال: کس صحابی نے جنگ بدر میں سب سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا تھا؟ جواب: امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: کس صحابی کو ذو النورین کا لقب دیا گیا تھا؟ جواب: امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: کس نبی کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امین کیوں تھا؟ جواب: کیونکہ لوگ انہیں سچائی اور امانت داری کے لیے جانتے تھے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کس شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ جواب: وہ ایک قافلے کے ذریعے مصر پہنچے تھے۔ سوال: کس صحابی کا لقب سیف اللہ تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کہاں پھینکا تھا؟ جواب: کنویں میں۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس لفظ کا ذکر آیا ہے؟ جواب: لفظ اللہ کا۔ سوال: کس نبی نے اپنے پیچھے سورج غروب ہوتے دیکھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے۔ سوال: کس نبی کو ذو النون کا لقب دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال: کس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا؟
جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ سوال، کس نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال، کس نبی کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال، سب سے پہلے کس شخص نے روزہ رکھا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال، کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے گھر میں رزق لاتے ہیں؟ جواب، گھر میں رزق کی برکت کے لیے مختلف پودے لگانے کی روایات ہیں، مگر خاص طور پر تلسی کے پودے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تلسی کا پودا گھر میں برکتیں اور پاکیزگی لاتا ہے، اور بعض لوگ اسے رزق کے حوالے سے بھی خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلاب اور میتھی جیسے پودے بھی خوشی، سکون اور رزق میں اضافے کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ برکتیں اور رزق اللہ کی رضا اور کوششوں کے نتیجے میں آتے ہیں۔ پودوں کا روحانی اثر براہ راست ثابت نہیں ہے، لیکن یہ گھر کی صفائی اور خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔